السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 234 کی ابھی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، ان بیویوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن بطور عدت گزاریں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت موضوع کی وضاحت کے لیے کافی ہے، اور اسی لیے شروع ہی میں نے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آج بات ان خواتین کی ہوگی جن پر ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ گویا کہ ان کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، بہت بڑی تکلیف، بہت پریشانیوں سے دوچار ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو اس سے محفوظ رکھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا حل بتلایا ہے کہ اس کا حل ہے کیا؟ یعنی وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس عورت کو شوہر کے انتقال کے بعد کیا عمل کرنا ہے؟ قرآن و حدیث نے کچھ رہنمائی کی ہے یا یوں ہی بیکار چھوڑ دیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر چیز کا حل، راستہ، طریقہ موجود ہے، اگر کوئی کتاب و سنت کے مطابق چلنا چاہتا ہے اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو۔ میرا موضوع ہوگا آج بیوہ عورت کی عدت کے مسائل۔ بیوہ عورت کس کو کہتے ہیں؟ بیوہ عورت اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، جس کے شوہر کی وفات ہو جائے، اس کو بیوہ کہتے ہیں۔ بیوہ عورت کی عدت، عدت کس کو کہتے ہیں؟ عدت کے لغوی معنی شمار کرنے کے ہوتے ہیں، گننے کے۔ لغوی طور پر اس کو، یعنی ڈکشنری میں اس کا معنی جو ہوتا ہے شمار کرنے کے، گننے کے، اور اصطلاح میں عدت کے معنی اس معینہ مدت کو کہتے ہیں، اس مقررہ مدت کو کہتے ہیں جس میں
شوہر کی موت یا طلاق یا خلا کی وجہ سے، یاد رکھیں، موت یا طلاق یا خلا کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ہونے پر، علیحدگی ہونے پر، الگ الگ ہونے پر عورت کے لیے بعض شرعی احکامات کی پابندی لازم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ کہ کبھی موت کی وجہ سے علیحدگی ہو گئی، یعنی شوہر کی وفات ہو گئی، یا کبھی طلاق کی وجہ سے شوہر نے طلاق دے دیا، یا کبھی خلا کی وجہ سے، خلا جو عورت کی طرف سے ہوتی ہے، ہر صورت میں جدائی ہو جاتی ہے شوہر سے بیوی کی۔ ایسی صورت میں عورت کے لیے شریعت اسلامیہ نے کچھ احکامات متعین کیے ہیں، اس کی روشنی میں اس کو کچھ دن گزارنے ہوتے ہیں، اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ بیوہ عورت، اب آپ کے سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ بیوہ عورت کی عدت، بیوہ عورت کو بھی سمجھ لیا آپ نے اور عدت بھی سمجھ لیا، اور یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ عدت کا معاملہ 3 مسئلے میں آتا ہے، کبھی موت کی وجہ سے، کبھی طلاق کی وجہ سے، کبھی خلا کی وجہ سے۔ لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے طلاق اور خلا سے اس کا تعلق نہیں ہے، بیوہ سے تعلق ہے، اس عورت سے تعلق ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے متعلق کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیوہ عورت، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا جس کی وفات ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین سب کو اس پریشانی سے محفوظ رکھے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عورت کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، چونکہ وہ عورت اپنے ماں باپ سے الگ ہو کر اس آدمی کے پاس آتی ہے جس کو شریعت اسلامیہ نے ایک رشتے میں اس کو باندھا ہے اور جس کو میاں اور بیوی کہا جاتا ہے، اور یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس رشتے کی وجہ سے وہ عورت اس شخص کو، جس کو کبھی سوچا نہیں ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا، اس کے گوشے خیال میں نہیں آیا ہوگا، جب وہ رشتہ لگ جاتا ہے اور شریعت کے رشتے میں وہ عورت بن جاتی ہے، تو یہ اتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے کہ وہ عورت اپنے ماں باپ کی محبت پر اس محبت کو ترجیح دے دیتی ہے، یعنی ماں باپ کی محبت سے زیادہ اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس رشتے کی وجہ سے وہ عورت یا وہ لڑکی اپنے ماں باپ کو بھی مہینہ، سال، 2 سال تک نہیں دیکھتی ہے، اس شوہر کے پاس رہتی ہے جس سے اس کا رشتہ لگا دیا گیا ہے، جب اس کی وفات ہوتی ہے تو اس کو کتنی بڑی تکلیف ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تکلیف کی گھڑی ہے، بہت بڑی آزمائش کی گھڑی ہے۔ ایک طرف وہ اپنے ماں باپ سے، بھائی بہن سے، سب سے الگ ہو کر اس شخص کے پاس آتی ہے، کبھی ابھی شادی کے کچھ ہی دن ہوئے تھے، کبھی 1-2 بچے ہو جاتے ہیں، کبھی بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی بچے ابھی گود ہی میں رہتے ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا شریعت اسلامیہ نے ایسی صورت میں اس کے لیے کوئی رہنمائی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ دوسری طرف وہ عورت اگر انتقال کے بعد، یہ شادی کے بعد فوراً انتقال ہو جاتا ہے، ابھی بچے نہیں ہوئے تھے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں، ہر حالت میں اس کے سر پر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ بچے چھوٹے ہیں، گھر کا دیکھ بھال کرنا، بچوں کی ذمہ داری، ساری چیزیں، کبھی عورت گھر سے باہر نہیں گئی ہے، کبھی اس نے کوئی کاروبار نہیں دیکھا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں اس کے سر پر آ جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس عورت کے لیے؟ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اور صبر
یہ نہیں کہ رویا چیخا چلایا، تکلیف ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، فطری چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو پہلی فرصت میں صبر کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر لکھا ہے، بہت زیادہ اجر ہے ان کے لیے۔ اس لیے پہلی فرصت میں صبر کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام امور کو آگے چل کر کے آہستہ آہستہ پھر آسان بھی کر دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیوہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، پریشانی کی گھڑیاں ہیں، اب اس کو کیا کرنا ہے، آگے کے ایام اس کو کتنے دنوں تک کیسے گزارنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عدت کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتلا چکا۔ عدت سے مراد اس عورت کے وہ خاص ایام جو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد کچھ پابندیوں کے ساتھ گزارتی ہے۔ پابندیاں کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ شریعت کی طرف سے ہوتی ہیں، اور یہ پوری زندگی نہیں ہوتی ہے، کچھ دن ہوتے ہیں، وہ باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آگے آتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک جھلک ہم ان لوگوں کی طرف لے چلنا چاہتے ہیں جو لوگ آج عورت کی آزادی کا ذکر کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیں، عورت کی آزادی کا ذکر جو لوگ کرنے والے ہیں، ان کے مذہب میں، ان کے دھرم میں ایسی عورت کے لیے زمانے جاہلیت میں کیا چیزیں پائی جاتی تھیں، اور اسلام نے عورت کو کیا مقام اور مرتبہ دیا۔ ایک ایسی عورت کا ذکر، ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، زمانے جاہلیت میں اس کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، اس کے بعد ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے کہ عورت کو اسلام نے جو مقام دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے وہ مقام نہیں دیا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ایک عورت اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو وہ عورت اسلام سے پہلے عورت پہلی بات ایام عدت کے ایام گزارتی تھی، یہ چیز اس وقت بھی پائی جاتی تھی، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا اور آج اسلام کا طریقہ کیا ہے، دونوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ عورت ابھی قرآن میں کیا بتلایا گیا سورہ بقرہ کی آیت میں؟ 4 مہینہ 10 دن، لیکن اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں اس کی عدت پوری زندگی رہتی تھی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ کبھی شادی نہیں کر سکتی تھی، ہمیشہ وہ عدت ہی میں رہتی تھی، مرتے دم تک اس کی عدت باقی رہتی تھی، یعنی مر جائے تبھی اس کی عدت ختم ہوگی۔ اس بیوہ عورت کو زمانے جاہلیت میں معاشرہ سے الگ کر کے منحوس قرار دیا جاتا تھا کہ یہ عورت بہت منحوس ہے۔ منحوس کا لفظ سمجھتے ہوں گے آپ لوگ، نحوست جس کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایسی عورت کو منحوس قرار دیا جاتا تھا اور اس کو الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا۔ بیوہ عورتوں کے بال، زمانے جاہلیت کی بات میں کر رہا ہوں، آپ یہ جانتے ہیں عورت کی خوبصورتی میں سے ایک سب سے بڑی خوبصورتی اس کے بال کا ہونا ہے، لیکن اس زمانے میں عورتوں کے بال کاٹ دیے جاتے تھے، اس عورت کے بال کاٹ دیے جاتے تھے، یا انہیں خامند کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے مذہب میں کیا ہے، لوگوں کو مردہ کو جلا دینا، تو اس عورت کو اس مردہ کے ساتھ یعنی اس کے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، جس کو ستی کہنا کہتے ہیں، اور ایسی عورت کو کہتے تھے ستی ساوتری، یعنی اس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا، اس کے ساتھ چلی گئی، یا تو پوری زندگی ویسے گزارتی منحوس بن کر کے، یا اپنے شوہر کے ساتھ وہ جل جاتی۔ اور عورتیں، زیادہ تر عورتیں کیا بہتر سمجھتی تھیں؟ شوہر کے ساتھ زندہ جل جائیں، چونکہ ان کو پوری زندگی ستایا جاتا تھا، وہ بال نہیں رکھ سکتی، وہ منحوس ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے بہت ساری عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ جل جایا کرتی تھیں۔ جو عورت نہیں جلنا چاہتی
اس کو ایسی خوراک دیا جاتا تھا، ایسا کھانا پینا دیا جاتا تھا جس سے ان کے اندر جنسی احساس بیدار نہ ہونے پائے، اور انہیں ننگی چارپائی پر سونے کے لیے مجبور کر دیا جاتا تھا۔ یہ اسلام سے پہلے بیوہ عورت کا مقام تھا۔ خالی چارپائی پر بستر نہیں ہوتا تھا، اس پر سونے کے لیے ان کو مجبور کر دیا جاتا تھا، اور ان کو پوری زندگی اپنے مرحوم شوہر کے گھر زندگی گزارنی ہوتی تھی۔ وہ کہیں اور جا بھی نہیں سکتی، اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی سے ملنے یا کسی پروگرام میں شامل ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ ان لوگوں کے مذہب میں ہے جو آج عورتوں کی آزادی کی باتیں کر رہے ہیں، جو آج عورتوں کو روڈ پر لانا چاہتے ہیں، یہ انہی کے مذہب کی بات ہے۔ لیکن محترم حضرات و خواتین، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے کیا طریقہ متعین کیا ہے اس بیوہ عورت کے لیے جس کے سر کا سایہ اجڑ چکا ہے، جو پریشان ہے بہت ساری ذمہ داریوں کو لے کر، اور ایسی صورت میں شریعت نے ایک طریقہ متعین کیا ہے جس پر چلنا اس کے لیے ضروری ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ ایسی عورت کو چاہیے کہ شوہر کے مرنے کے بعد وہ عدت کو پوری کرے۔ شوہر کی وفات کے بعد ایک بیوہ عورت اپنی عدت کے ایام کیسے گزارے گی؟ شریعت کی طرف سے اس پر کیا پابندیاں لازم آتی ہیں؟ نمبر 1، یہ تو میں پہلے زمانے جاہلیت کی بات بتلا رہا تھا آپ کو۔ آئیے آج کی صورت میں اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، اگر شوہر کے انتقال کے وقت بیوی حاملہ ہے، بچے سے ہے، تو ایسی صورت میں جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا ہے اس کی عدت باقی رہے گی، یعنی اس وقت تک وہ عدت ہی میں رہے گی، خواہ اس کا وقت 4 ماہ اور 10 دن سے کم ہو یا زیادہ۔ جیسے قرآن کی آیت میں کیا بتلایا گیا؟ 4 ماہ 10 دن۔ یہ اس عورت کے لیے ہے جس عورت کے پیٹ میں اس وقت بچہ نہیں ہے، لیکن اگر عورت حاملہ ہے تو چاہے 4 ماہ 10 دن سے پہلے ہی وہ بچہ پیدا ہو جائے، 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، 1 مہینہ کے بعد عدت سے وہ باہر ہو گئی، اور اگر 4 ماہ 10 دن کے بعد پیدا ہوتا ہے بچہ، 5 مہینہ بھی باقی، 6 مہینہ باقی، 7 مہینہ باقی ہے، تو جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہوگا اس کی عدت چلتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الطلاق میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 4 میں کہ وہ اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، کہ حاملہ عورت کی عدت بچے کی ولادت ہے۔ اب وہ چاہے فوراً ہو جائے 2-4 دن کے بعد یا 8 مہینہ کے بعد ہو، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہوگی۔ یہ اس عورت کے لیے ہے جو عورت حاملہ ہو، جو عورت بچے سے ہو اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سبیعہ اسلمیہ کو وضع حمل کے بعد شادی کی اجازت دی تھی، حالانکہ ان کے شوہر کے انتقال کو چند ہی دن ہوئے تھے۔ یعنی یہ کہ اس عدت میں، اس ایام میں عورت شادی نہیں کر سکتی ہے، نکاح کا پیغام نہیں دے سکتی ہے، اور اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور 1 مہینہ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے فوراً بعد وہ شادی بھی کر سکتی ہے، چونکہ ایام عدت میں وہ نکاح نہیں کر سکتی، نکاح کا پیغام نہیں دے سکتی ہے۔ سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بعد، بچے کو جنم دینے کے بعد حکم دیا تھا، جبکہ چند ہی دن پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ اسی طرح سے نمبر 2، حمل نہ ہونے کی صورت میں اگر وہ عورت حمل سے نہیں ہے
تو اس کی عدت ظاہر سی بات ہے 4 ماہ 10 دن ہے. 4 ماہ 10 دن ہے، خواہ عورت کو ماہواری آتی ہو یا نہیں، کسی بھی صورت میں ہو، اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن. 4 ماہ 10 دن، چاہے اس کو ایام حیض اس کے ہوں، یعنی ماہواری آتی ہو یا نہ آتی ہو، اس کو 4 ماہ 10 دن گزارنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 اشہر وعشرا، کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن بطور عدت گزاریں. 4 ماہ 10 دن بطور عدت گزاریں گی جو حمل سے نہیں ہیں. یہ عدت 4 ماہ 10 دن، یعنی یہ پورے ہوتے ہیں 130 دن. 130 دن اس کو عدت گزارنی ہے، یعنی جس کو ایام عدت کہتے ہیں. یہ چاہے چھوٹی عمر کی ہو یا بڑی عمر کی، خواہ حیض والی ہو یا بغیر حیض کی، مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو، ایسی صورت میں اس کو 4 ماہ 10 دن عدت گزارنا ہے. یہ دوسری بات رہی. پہلی اب بات، جو حاملہ عورتیں ہیں، حمل کے بچہ کے پیدا ہونے کے بعد عدت ختم ہو گئی. جو حمل سے نہیں ہیں ان کے لیے کسی بھی عمر میں وہ ہوں، 4 ماہ 10 دن ایام عدت ان کو گزارنی ہے. نمبر 3، عدت کی شروعات ہوگی کب سے؟ عدت کی شروعات کب سے ہو؟ عدت کی شروعات اس دن سے ہوگی جب شوہر کی وفات ہوئی ہے. جس دن اور شوہر کی وفات ہوئی ہے اسی دن سے اس کی شروعات ہو جائے گی، نہ کہ خبر پانے کے بعد یا تدفین کے بعد. کبھی کبھی خبر بعد میں آتی ہے، یا لاش رکھی ہوئی ہے، بہت سارے جو ہے اس کے اجراءات ہوتے ہیں، اور پیپر یہ لانا ہے وہ لانا ہے، جیسے باہر جو لوگ رہتے ہیں، تو اس سے کوئی تعلق نہیں، چاہے مہینہ کے بعد کیوں نہ تدفین ہو. عدت شمار کب سے کی جائے گی؟ اس دن سے جس دن شوہر کی وفات ہوئی ہے. اگر خبر لیٹ سے ملی تب بھی وفات کے دن ہی سے شمار کی جائے گی، اور وہ ان دنوں میں معذور سمجھی جائے گی، چونکہ اس کو خبر ملی ہی نہیں تھی. لیکن جب صحیح خبر مل گئی کہ اتنے پہلے تمہارے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، تو اسی دن سے اس کی عدت شمار کی جائے گی، اگرچہ ان دنوں میں وہ اس حالت میں نہیں تھی، وہ اس کے لیے عذر شمار کیا جائے گا. نمبر 4، عدت کہاں گزارے گی وہ عورت؟ بیوہ عورت اس جگہ عدت گزارے گی جہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امکثی فی بیتک الذی جاء فیہ نعی زوجک حتی یبلغ الکتاب اجلہ. ابن ماجہ کی روایت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اس گھر میں عدت بسر کرو جہاں تمہیں اپنے خاوند کی موت کی خبر ملی تھی، حتیٰ کہ کتاب اللہ کی بیان کی ہوئی مدت پوری ہو جائے، یعنی 4 مہینہ 10 دن. 4 مہینہ 10 دن پوری ہو جائے تب معلوم یہ ہوا کہ اس عورت کو اس گھر میں عدت گزارنی ہے جہاں پر اس کو خبر ملی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے. لہٰذا بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں کہ شوہر کی وفات ہوئی، 2-4 دن گھر میں رہیں، اس کے بعد چلنا پھرنا آنا جانا سب کچھ شروع ہو گیا. یہ بات میں بعد میں لا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. لہٰذا یہ شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر. وہ شوہر جو شوہر اس کو کھلاتا تھا پلاتا تھا، محنت اور مشقت کر کے کسی بھی طرح سے اس کا پیٹ پالتا تھا، اس کے بچوں کی پر وغیرہ وغیرہ، اس کا حق ہے اس بیوی کے اوپر کہ اس کی عدت کو گزارے. نمبر 5، سوگ منانا. سوگ منانا، گلے پھاڑنا اور چہرے کو نوچنا، یہ کرنا وہ کرنا، شریعت نے اسے منع کیا. سوگ منایا جائے گا. بیوہ کو 4 مہینہ 10 دن عدت بھی گزارنا ہے اور سوگ بھی منانا ہے. سوگ منانے کا طریقہ بھی میں بتلا رہا ہوں، یعنی عدت بھی گزارنی ہے 4 مہینہ 10 دن اور سوگ بھی منانا ہے. صحیح بخاری میں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا، کسی میت پر، لیکن شوہر کی موت پر
لیکن شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن کے سوگ کا حکم تھا. 4 ماہ 10 دن کا حکم تھا کہ سوگ منایا جائے. ان دنوں میں نہ ہم سرما لگاتی نہ خوشبو استعمال کرتی. تو سوگ منانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ سوگ یہ بھی بتلایا گیا کہ 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنا ہے اور ساتھ ساتھ سوگ بھی منانا. سوگ منانے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں. سوگ کا مقصد یہ ہے کہ عدت کے دوران اس عورت پر غم کے آثار ظاہر ہوں، غمگین رہے، مایوس رہے، بناؤ سنگار نہ ہو. یہ ہے سوگ منانے کا مطلب. یعنی سوگ کا طریقہ یہ ہے کہ بیوہ عورت اپنی عدت کے دوران کوئی زیور ناک میں، کان میں، پاؤں میں یا کنگن، ہاتھ میں ہار، گلے میں انگوٹھی، پازیب، چوڑیاں، کریم، پاؤڈر، خوشبودار تیل، سرما، مہندی وغیرہ استعمال نہیں کرے گی. 4 مہینہ 10 دن جب یہ ساری چیزیں نہیں استعمال کر رہی تو یہی تو سوگ ہے. یہ چیخنا چلانا سوگ نہیں ہوتا ہے. یہ اس کے آثار ظاہر ہوں. زیب و زینت والے کپڑے نہیں پہن رہی ہے، کوئی زیور نہیں پہن رہی ہے، سرما نہیں لگا رہی ہے، مہندی نہیں لگا رہی ہے، خوشبودار تیل نہیں استعمال. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سوگ ہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ عورت حیض سے پاکی پر جب حیض کے ایام گزر جائیں، 5 دن 7 دن جو بھی ہیں ایام جب گزر جائیں تو معمولی مقدار میں بخور استعمال کر سکتی ہے. بخور کا مطلب ہوتا ہے کہ سلگائی جانے والی کوئی خوشبودار چیز، جیسے اگربتی کہہ لیجئے یا لوبان کہہ لیجئے، یہ ساری چیزیں، لیکن بہت معمولی اور اس ایام میں جب وہ پاک ہوتی ہے تب. ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی عورت بطور دوا سرما استعمال کرتی ہے تو اب ایام عدت آگے وہ کیا کرے گی؟ استعمال کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ جی ہاں کر سکتی ہے، بہت کام چلنے بھر کا، لیکن صرف رات میں وہ بطور دوا سرما کو استعمال کر سکتی ہے. ایک چیز اپنے یہاں اور بہت رائج ہو گئی ہے کہ شوہر کے وفات کے بعد کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں ایام عدت میں صرف سفید کپڑا استعمال کرتی ہیں اور کچھ عورتیں پوری زندگی اس کے بعد سفید کپڑا استعمال کرتی ہیں. سفید کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے. کوئی عام سادہ کپڑا جس میں زیب و زینت نہ ہو وہ عورت پہن سکتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ سفید ہی کپڑا پہنے، یا اسی طرح اپنی ضرورت کی چیزیں بھی انجام دے سکتی ہے. یہ نہیں کہ ہاتھ پیر باندھ کر کے سفید کپڑا پہن کر کے بیٹھ گئی، نہ چلے گی، نہ بولے گی، نہ کھائے گی، نہ پینا. ایسا نہیں. کھانا پکانا ہے، پانی بھرنا ہے، غسل کرنا ہے، کپڑے صاف کرنا ہے، کسی سے بات چیت کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن کیا خیال رہے کہ 4 مہینہ 10 دن تک اس کو عدت گزارنا ہے اور سوگ کے ساتھ، یعنی سوگ منانے کا طریقہ جو میں نے بتلایا کہ یہ ساری چیزیں استعمال نہیں کریں گی. اب سوال یہ ہے دوران عدت اگر کسی کو سفر کی ضرورت پڑ جائے، دوران عدت بیوہ عورت کے لیے سفر کرنا چاہیے، وہ سفر حج عمرہ کے لیے ہو یا سیر و تفریح کے لیے ہو، جائز نہیں. سفر کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بالکل جائز نہیں ہے. چاہے اس کو حج عمرہ ہی کے لیے کیوں نہ جانا ہو، سیر و تفریح کے لیے کیوں نہ جانا ہو، پورے گھر جا رہے ہیں جائیں، وہ عورت نہیں جائے گی، وہ سفر نہیں کر سکتی ہے. ہاں ضرورت کی بنا پر وہ سفر کر سکتی ہے، ضرورت کی بنا پر سفر کر سکتی. جیسے شوہر کی وفات کے بعد وہ گھر مامون نہیں ہے، شوہر اکیلا تھا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں یا بچے ہیں ہی نہیں، تو اکیلی عورت کیسے اس گھر میں زندگی گزارے گی؟ تو اب وہ عورت کسی ایسی جگہ پر جائے گی، رشتہ دار کے یہاں، والد کے یہاں، بھائی کے یہاں، جہاں پر
آرام سے وہ ایام عدت گزار سکے، تو ایسی صورت میں وہ سفر کر سکتی. یا اسی طرح سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یا بینک کی ضرورت پڑ گئی، اب اس کا شوہر رہا نہیں، یا کوئی سامان لانے والا نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ضرورت کی بنا پر ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں اب عورت گھر سے نکل ہی نہیں سکتی ہے. کوئی عورت اگر بینک چل گئی دوسری عورتیں لان تان شروع کر دیتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلی گئی لان تان شروع کر دیتی ہیں. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے بھید کو زیادہ جانتا ہے. اس عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے شوہر کا حق ہے میرے اوپر کہ میں عدت گزاروں، اور عدت گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ضرورت پڑے تو شریعت نے نکلنے کی اجازت دی ہے، اگر ضرورت پڑے تو شریعت نے جانے کی اجازت دی ہے. لیکن خالی وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ خالی وقت میں قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، ذکر و اذکار کر رہی ہے، تسبیح پڑھ رہی ہے. یہ نہیں کہ گپ شپ میں لگی ہوئی ہے، موبائل پہ جو ہے یوٹیوب پہ لگی ہوئی ہے، واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے اور یہ کر رہی ہے اور وہ نہیں. یاد رکھیے گا وہ لفظ کہ ایام عدت کتنے ہیں؟ 4 مہینہ 10 دن اس کو گزارنے ہیں، اور سوگ بھی منانا ہے. اس میں جہاں زیب و زینت نہیں کرنی ہے وہاں پر گپ شپ لا یعنی باتیں، فضول باتیں، اس میں بھی اس عورت کو نہیں جانا ہے. نمبر 7 یہ تو تھے کہ اس کو کیسے 4 مہینہ 10 دن گزارنا ہے اس عورت کو جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. اور وہ عورت جو حمل والی تھی، ظاہر سی بات ہے وضع حمل کے بعد اس کی عدت ختم ہو گئی. اب چاہے وہ عورت ہو جس کے بچہ پیدا ہوا اور عدت ختم ہو گئی، یا وہ عورت ہو جس نے 4 مہینہ 10 دن مکمل کر لیا، عدت اس کی پوری ہو گئی. اس کو اب کیا کرنا ہے؟ یعنی بیوہ عورت کی عدت مکمل ہو گئی، 4 ماہ 10 دن، پورے 130 دن. اب کسی بھی دوسرے دیندار آدمی سے شادی کر سکتی ہے. اب وہ کسی کو نکاح کا پیغام دے سکتی ہے جس سے اس کی حفاظت ہوگی اور پاک دامنی نصیب ہوگی. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر رہتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں اس کو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، بیچاری ابھی وہ لڑکیاں ہی ہیں، ان کے پاس سال بھر کا بچہ تھا اور شوہر کا انتقال ہو گیا، اب دوسری عورتیں کہہ کر کے اس کو پوری زندگی یوں ہی گزارنے پر مجبور کر دیتی ہیں. یہ بھی چیز بہت غلط ہے. اور اس طرح سے اور بھی بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں جن کا بعض کا میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. یعنی یہ کہ پہلے میں نے یہ بتلایا کہ عدت گزارنے کے بعد وہ عورت شادی کر سکتی ہے، لیکن کچھ جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ غلط فہمیاں ہیں کیا، اس کی بھی نشاندہی کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. آج کل اولاد والی خاتون کا شوہر اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے. وہ عورت شادی کر سکتی ہے، شریعت نے اس کو اجازت دیا ہے. اسی طرح سے یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بیوہ کو سفید کپڑا ہی پہننا ہے. یہ بات بھی غلط ہے. اور اسی لیے بعض عورتیں جو دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں وہ پوری زندگی سفید ہی کپڑے میں زندگی گزار دیتی ہیں. کوئی ضروری نہیں، یہ چیز ضروری نہیں ہے. جو شریعت نے، اللہ تعالیٰ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالتا ہے. اسی طرح سے ضرورت کے باوجود کسی مرد سے بات نہ کرنا، یعنی اس کی ضرورت ہے، کام خراب ہو رہا ہے، لیکن اس نے قسم کھا لیا کہ نہیں میں بات اب کسی سے نہیں کروں گی. کچھ عورتیں اپنے گھر میں اپنے گھر والوں ہی کو نہیں داخل ہونے دیتی ہیں، موبائل سے بھی بات نہیں کرنے دیتی ہیں. یہ بات غلط ہے. ضرورت پر بات کر سکتی ہے، اپنی ضرورت کو پوری کر سکتی ہے. اسی طرح سے عدت مکمل ہونے پر خاص طریقے سے نہانا دھونا، خوشبو کا استعمال کرنا، زیب و زینت کرنا، یہ ساری چیزیں جیسے عید کے طور پر منع. کس چیز کی عدت پوری کی ہے؟ کہیں رمضان کے روزے تو نہیں مکمل کیے ہیں، شوہر کو کھویا ہے، شوہر کا حق تھا، شریعت نے حکم دیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارو، سوگ مناؤ. اب اس کے بعد خوشیاں کس بات کی؟ اس کا کوئی وہ نہیں ہے.
نارملی طور پر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اس دن خاص طور پر دعوت کی جائے اور خوشبو لگایا جائے اور جو ہے پارٹی کی جائے. نہیں، یہ چیز اگر پائی جاتی ہے تو یہ چیز بھی بہت ہی زیادہ غلط ہے. اسی طرح سے شوہر کی وفات سے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ شوہر کی وفات ہوئی اور بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا. بیوی کی وفات ہوئی، شوہر کا نکاح ختم. یعنی یہ کہ اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو اب بیوی اس کو چھو نہیں سکتی ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتی ہے، چونکہ نکاح ٹوٹ گیا. بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر اس کو نہیں تو دیکھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا ہے. دوسرے لوگ اپنے کندھے پر لے جا کر کے قبرستان پر اس کا شوہر کندھا نہیں لگا سکتا ہے. نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب رسم و رواج ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی عورت اپنے شوہر کو دیکھ بھی سکتی ہے، اس کو چھو بھی سکتی ہے، اس کو غسل بھی دے سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کرنا یہ سراسر غلط ہے. شوہر کی وفات کے بعد عورت شوہر کو چھو بھی سکتی ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا، غسل بھی دے سکتی ہے، نہلا بھی سکتی ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ وفات کے بعد شوہر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ سراسر غلط ہے. وہ عورت جو عدت پوری نہ کرے، جیسا کہ میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں چند دن تو رہیں گی، اس کے بعد پھر سراٹے سے گھومنا پھرنا، یہ کرنا وہ کرنا، زیب و زینت بغیر ضرورت کے. ان کے پاس دوسرے لوگ کرنے والے، جن کے پاس نہیں کرنے والے ہیں، عذر ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن زیب و زینت اس میں بھی منع ہے. صرف نکلنے کی اجازت ہے، کہیں جانے کی اجازت ہے، ڈاکٹر کے پاس یا کسی کے پاس. زیب و زینت اور دیگر چیزوں کی نہیں. ظاہر سی بات ہے وہ بہت زیادہ گنہگار ہوگی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اور اس عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو شوہر میرے لیے اپنی جان کی قربانی دے رہا تھا، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کسی بھی طرح سے کما کر کے مجھے کھلاتا تھا، پلاتا تھے، میرے بچوں کی پرورش کرتا تھا، اور شریعت نے اس کی حکم دیا ہے اور ہم آج اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ کی نظر میں وہ عورت گناہگار ہوگی. یہ مختصر باتیں تھیں بیوہ عورت کے متعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور تمام رسم و رواج سے، بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.